امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر کا ایک معاہدہ بھی منظر عام پر آیا ہے. تو یہ سعودی عربیہ کے ساتھ کافی بینیفیشل ایگریمنٹ کی ہے جو سعودی عربیہ کے لیے بینیفیشل ہے، اس لیے کہ اس کے IAEA کے سیف گارڈز نہیں ہیں، یہ دونوں مل کے ہی سیف گارڈز کریں گے. UAE خود انریچمنٹ نہیں کر سکتا. یہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے اس میں سعودی عربیہ خود انریچمنٹ کر سکتا ہے. بہت بڑا فرق ہے دونوں. کیا جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ مجبور ہوا ہے اپنا دفاعی اور تعاون سعودی عرب سے بڑھانے کے لیے؟ تو امریکہ کو تو اب ہر طرف سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جنگ ختم ہوئی. آج کویت گیا پاکستان کی لیب میں، کل قطر گیا اور پھر بحرین گیا. چلیں جی، اب امریکہ نے 11 راتیں بمباری کی مکمل کر لی ہیں، تو اگر تو یہ اسٹرائکس تھیں ٹو سافن اپ ایران، تو ایران تو نہیں سافن ہوا. بیوٹیفلی پٹ تھی، دے ور ٹو سافن اپ ایران. یہ نیریٹو بنایا گیا تھا. راکٹ کا جواب اس راکٹ سے دیا. اگر پانی پہ ایک میزائل گرا ہے اس نے اتنا ہی پانی پہ کہیں اور گرا ہے. میرے پاس کنفرم نیوز ہے کہ ایران یہ کہہ کے گئے. یہ جو انٹیریئر منسٹر آئے تھے یہ سیز فائر کے لیے ہاں کر کے گئے ہیں. جی ہاں، یہ سیز فائر کے لیے ہاں کر کے گئے کہ ڈسکشنز کے دوران پاکستان ساتھ رہے. تو غلطی تو قطر نے بھی نہیں کی نا، جو جا کے دستخط کر دیا اینٹی ایران اسٹیٹمنٹ میں. آپ سالس ہیں، آپ کو نہیں کرنے چاہیے. نہیں کرنی چاہیے تھی بھائی. ایران آپ کے انیمی نمبر 1 نہیں ہے. GCC کنٹریز، GCC, your enemy is not Iran. Soon you will realize that your enemy is Israel. لیکن کیا وہ اگلا الیکشن اینٹی اسرائیل لڑنا چاہتا ہے جے ڈی وینس؟ ہاں جی، وہ اینٹی وار لڑنا چاہتا ہے. انڈیا چلتے ہیں، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ راہل گاندھی کو انہوں نے اس طرح پکڑا ہوا ہے جس طرح اسپین نے میسی کو پکڑا ہوا تھا. جو میڈیکل کا آپ کا امتحان ہے، اگر وہ سارا پیپر لیک ہو کے آپ کے BJP کے لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں یا تو اس منسٹر کو نکالو، منسٹر کو نہیں نکالتے امتحان دوبارہ لو. کوئی حال نہیں ہے میڈیکل کالجز کے امتحان ہی. السلام علیکم ناظرین، مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی. ناظرین، 11 راتوں سے ایران پر بمباری ہو رہی ہے، لیکن ایران ٹس سے مس نہیں ہے. ایران اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. کوئی ایران جو کہہ رہے تھے کہ ایران سافن اپ ہو جائے گا، وہ تو نظر نہیں آیا. 11 راتوں کی بمباری کے بعد بھی برطانیہ نے جوائن کر لیا ہے امریکہ کو. نئے وزیر اعظم نے اپنی بیسز دے دی ہیں اور وہ ایران کے ساتھ لڑائی میں امریکہ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سول نیوکلیئر کا ایک معاہدہ بھی منظر عام پر آیا ہے، جس میں سعودی عرب میں سول پر نیوکلیئر کے لیے اور یورینیم انریچمنٹ 30 ایئرز کا ایگریمنٹ. تو ایک یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ سعودی عرب کا سول نیوکلیئر ایگریمنٹ USA کے ساتھ. ویسے تو ہم نے ایسا ایک معاہدہ امریکہ اور بھارت کے درمیان بھی سول نیوکلیئر کا دیکھا تھا، جس میں بھارت کو آپ جو ہے سول نیوکلیئر پرپزز کے لیے جو ہے ٹیکنالوجی اور یورینیم فراہم کیا گیا تھا. وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور بھی ملکوں کے ساتھ امریکہ نے سول نیوکلیئر معاہدے کیے ہیں، لیکن سعودی عرب کے ساتھ کرنا کتنا معنی خیز ہے، یا یہ لڑائی کے دوران یہ معاہدہ ہونا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ عمران علی صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم عمران صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے بہت ہی آج امپورٹنٹ موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے. یہ تمام اینالسٹ، ایک تو یہ پاکستان کے بھی اور عرب بھی، ایک تو عام چیئر اینالسٹ ہے نا، نہ آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے دیکھتے ہیں، ویوز کے لیے شور میں چاہتے ہیں. ان سب نے ایک تھیوری نکالی کہ امریکہ کی ڈکلائن ہو گئی ہے، امریکہ ختم ہو رہا ہے ایز اے پاور، اور اب تو اس خطے سے گیا ہی گیا. وہ بھی جنگ کے دوران ہی روبیو اور سینٹرل کمانڈ نے اپنے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ اور زیادہ کر لیے ہیں، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جنگ کے بعد بھی وہ یہیں رہنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ اسٹریٹس آف ہارمز کی والی جگہ ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم یہاں سے غائب ہو گئے تو تمام آئل اور باقی چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. تو وہ جو میں کئیوں کو سمجھایا بھی تھا کہ امریکہ یہاں سے جا رہا ہے جی، وہ ٹھیک ہے، وہ سیکیورٹی گارنٹی نہیں کر سکا، لیکن اس نے تمام خلیجی ممالک کو یہ یاد دلایا کہ ہمارے ہونے کے باوجود ایران نے تم پہ اٹیک کیا، اس لیے ہم ہی ہیں جو تمہیں بچائیں گے، اور اسی لیے ایران پہ ابھی تک اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی کہ امریکہ جا نہیں رہا وہاں سے، آہستہ آہستہ شاید کوئی ہو جائے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے امریکہ وہاں سے نہیں جا رہا. یہ سویلین ایگریمنٹ ہے، یہ بھی کافی عجیب سا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ڈکلیئر کرتے ہوئے بھی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ رہی ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کی کہ ورسٹ کمز ٹو ورسٹ. میں آج سر عام آپ کے اس پہ چینل پہ کہہ رہا ہوں، تو پاکستان
न्यूक्लियर फील्ड में सऊदी अरेबिया की मदद करेगा। ये कहीं नहीं लिखी हुई, लेकिन जब भी डिप्लोमेट्स बैठते हैं, जब भी फौजी बैठते हैं, वो कहते हैं आप पे अगर आंच आई तो हम न्यूक्लियर वेपन्स आपको देंगे। हालांकि पाकिस्तान नॉन प्रोलिफरेशन में बिलीव करता है, लेकिन गार्डियन ऑफ द टू मॉस्क्स का बारे में शक है। तो ये सऊदी अरेबिया के साथ काफी बेनिफिशियल एग्रीमेंट किए, जो सऊदी अरेबिया के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए कि इसके IAEA के सेफ गार्ड्स नहीं है, ये दोनों मिलकर ही सेफ गार्ड्स करेंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका की प्रेजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्ट कंट्री में रहेगी, सऊदी अरेबिया में। अमेरिका वहां से नहीं जाएगा। तो ये एक नई किस्म का वो कहना चाहिए कैरेट है जो मिडिल ईस्ट को दी जा रही है, और ये फिर फॉलो होगा। UAE के साथ पहले ही एग्रीमेंट है, लेकिन उसमें IAEA है और काफी इंट्रूसिव एग्रीमेंट है। UAE खुद इनरिचमेंट नहीं कर सकता। ये जो सऊदी अरेबिया के साथ है, इसमें सऊदी अरेबिया खुद इनरिचमेंट कर सकता है। बहुत बड़ा फर्क है इन दोनों। नहीं तो अब सऊदी अरेबिया जो है वो जो कहते हैं सिविल न्यूक्लियर के लिए 5-6% तक यूरेनियम को इनरिच कर सकेगा ना, 6% तक जो सिविल के लिए, जो मेडिसिन के लिए यूज होता है, जो आप कह सकते हैं बिजली बनाने के लिए यूज हो सकता है या एटॉमिक और एनर्जी के लिए यूज हो सकता है, 6% तक एनरिचमेंट की सऊदी अरब को इजाजत हो। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है, ये आउट ऑफ द ब्लू है। ये अब इसने एग्रीमेंट ने कांग्रेस में जाना है, वहां सख्त मुखालफत होगी, सऊदी अरेबिया उस तरफ लग जाएगा। ये मुखालफत किन की तरफ से होगी? मुखालफत होगी ज्यूइश लॉबी की तरफ से। वो सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी नहीं पसंद करती किसी इस्लामी मुल्क के साथ। 6% एनरिचमेंट का वो शोर में चाहेंगे। जब भी ये चाहेगा पाकिस्तान टर्की के साथ अलायंस हो जाएगी, ये आप बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं, शोर में चाहेंगे वो। लेकिन ये भी तो देखें ना, अगर वो 6% एनरिचमेंट का उनको लाइसेंस मिल जाता है तो बाकी हम बता देंगे कैसे करनी है। हमारे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो 6% को 90% तक लेके जा सकते हैं। ये ऐसी कौन सी बात है? मैं तुसी एक तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सुबह सुबह सवेरे उठ गए हो, तुसी फिट हो ते फुटबॉल दे उत्ते तुसी प्रोग्राम नहीं कीता, मेरा गराजी रहेगा। लेकिन ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲकुल ठीक है, लेकिन मैं ਇਹਨੂੰ तो भी अगे लिया जाता है। जी उन्होंने एनरिचमेंट ना भी आई तो ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਕੇ 90% ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ दुनिया की सबसे बड़ी क्राइम्स कमिट करवाई है न्यूक्लियर पावर को। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, एक तो इस्लाम को नहीं मानते लोग, इस्लाम एक बहुत बड़ा बॉन्ड है। दूसरी बात, हमारा इक्तिसादी और रिलीजियस और मुसीबत के दिनों का दोस्त है सऊदी अरेबिया। तो जे मुसीबत पे ही ना सऊदी अरेबिया थे ते असी टीम भेज देवांगे उत्थे। नहीं पर एक और बात भी है ना, क्या जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ है उसके बाद अमेरिका मजबूर हुआ है अपना दिफाई और ताउन सऊदी अरब से बढ़ाने के लिए, कि उसको लगा है कि एक बैलेंसिंग पावर के तौर पे उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्ट कर लिया है, लिहाजा अमेरिका ज्यादा करीब होने के लिए सऊदी अरब की कोशिश कर रहा है, ज्यादा चीजें दे रहा है कि उसकी रेलेवेंस बरकरार रहे। आए तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर आप वीडियोस देखें खास तौर पे कुवैत की, अफसोस भी होता है जिस तरह कुवैत में अलार्म्स है, उनकी बिल्डिंग्स तबाह हो रही है और बाकी सब कुछ। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कुवैत हैज अप्लाइड फॉर सेम प्रिविलेजेस एज सऊदी अरेबिया जो पाकिस्तान देख रहा है। तो अमेरिका को तो अब हर तरफ से ये नजर आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जंग खत्म हुई। आज कुवैत गया पाकिस्तान की लैब में, कल कतर गया और फिर बहरीन गया। तो जब ये सब चले जाएंगे तो हम क्या करें, हम क्यों ऑफर करें? तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को ये हीरे ऑफर किए हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया को और कुवैत को और कतर को, इनको वो ड्रोन्स और मिसाइल्स देखने चाहिए जो आज ईरान की तरफ से हैं और आगे इजराइल की तरफ से इनके ऊपर आएंगे। तो फिर उस वक्त इनको याद आएगा कि दोस्त वो हो सकता है जो इजराइल के सामने खड़ा हो जाए। जो इजराइल की बांदी ट्रंप ने बना दी है अमेरिका को, इसने क्या सिक्योरिटी देनी है किसी को?
نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کچھ میری جو بات ہوئی ہے، پاکستان میں ریلکٹنس ہے کویت کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کرنے کی. وہ کہتے ہیں کویت کے ساتھ ریلکٹنس ہے. آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، اس میں لمبا جانے کی ضرورت نہیں. پاکستان فیل کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو اس کی ثالثی اس میں فرق پڑ جائے گا، لیکن جب یہ جنگ ہولڈ آن ہو جائے گی پھر پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کویت کے ساتھ کرنے میں. وہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے کہتے ہیں نا، یہ جو ہم کویت اتنی کی زیادہ تاریخ کا لیگز نہیں بڑھا بتاتے ہیں. سکتے. جی سر. وہ کہتے ہیں پاکستان اتنی زیادہ سیکیورٹی لیگز جو ہے وہ بڑھا نہیں سکتا. کتنی جگہ اڈے بنائیں گے، کتنی جگہ فوج رکھیں گے، کتنی جگہ کریں گے، اتنی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. سر ایک ویو یہ ضرور ہوگا، ایک دوسرا ویو یہ ہے کہ اتنی کیپیسٹی ہے، اتنا ملک ترقی کرے گا زیادہ، یہ دو. اور نمبر 3 یہ کہ یہ ریونیو اور کرے گا، اور آرم فورسز کی ہماری بڑی لانگ ٹریڈیشن رہی ہے گلف میں سرو کرنے کو. اس پوسٹنگ کے لیے ہمارے بچے جن میں سے کئی میرے اسٹوڈنٹس ہیں کہ میری اولاد ہی ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں اس پوسٹنگ کے لیے 3 سال کی. ان کے مالی حالات بڑھ جاتے ہیں، باقی چیزیں. پاکستان کو اللہ نے فوج دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، کنٹرول دی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اوور ایکسٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں کویت کو ڈیفینڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. قطر کا ڈیفینس مشکل ہوگا، کویت کا اتنا مشکل نہیں. اتنا مشکل نہیں ہے. اچھا اب چلیں، ہم نے سعودی عرب والی تو بات کر لی. تو سعودی عرب اس کا مطلب ہے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھ رہا ہے اور ٹھیک بارگین کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ. ایم بی ایس اچھا بارگین کر رہے ہیں. انہوں نے ایران کے ساتھ بھی اپنی نیوٹرلٹی رکھی ہے، امریکہ سے ہارڈ بارگین بھی کیا ہے، پاکستان سے بھی لیا ہے. آج ٹرمپ کا بیان بھی آیا ہے کہ ہوتھی سے ہم نپٹیں گے. تو کافی ٹھیک جا رہا ہے سعودی عرب. جی ہاں، سعودی عربیہ نے جو پاکستان کے کہنے پہ سعودی عربیہ ایک واحد ملک تھا جو اپنے طور پہ بھی ملٹری رسپانس کر سکتا تھا پاکستانی سولجرز کے بغیر. اٹ ہیز دا کیپیسٹی. ہمارے ساتھ ہی بچے ان کے ٹرین ہوئے، لیکن انہوں نے نہیں کیا پاکستان کے کہنے پہ، دور اندیشی دکھائی. اور اب وہ امریکہ کے ساتھ انسٹیٹیوشنل ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ان کی گود میں جا کے نہیں بیٹھ رہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب وقت برا آیا تو دے چوز پاکستان ایز اے گارنٹر آف پیس. چلیں جی، اب امریکہ نے 11 راتیں بمباری کی مکمل کر لی ہیں. تو اگر تو یہ اسٹرائکس تھیں ٹو سافن اپ ایران، تو ایران تو نہیں سافن ہوا. بیوٹیفلی پٹ تھی، they were to soften up ایران. یہ نیریٹو بنایا گیا تھا. ایران کوئی نہیں سافن ہوا. ہر ایران کی آپ ڈیسیجن میکنگ کی ایک کیپیسٹی دیکھیں کہ اس نے جواب، راکٹ کا جواب اس راکٹ سے دیا. اگر پانی پہ ایک میزائل گرا ہے، اس نے اتنا ہی پانی پہ کہیں اور گرا ہے. تو ایران نے اپنی کیپیسٹی ٹو ریٹرن دا ٹارگٹس کر دی ہے. اور اب 3-4 دنوں میں اور یہ بات اٹھنا شروع ہو جائے گی کہ یار آپ تو 11 دن سے بامبنگ کروا رہے ہیں، ایران کے بیہیویئر پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. یہ بات سامنے آنا شروع ہو جائے گی. نہیں پر یہ بات تو ایک سامنے آ جائے گی، تو اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ یہ تو آگے یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ امریکہ کو بنانا پڑے گا. جو ایک بہانہ میں ہمیشہ کہتا ہوں امریکہ کے پاس ہے. My favorite field marshal called me at night. I was sleeping. He woke me up. اور میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پیس کی خاطر اب 10 دن کے لیے جنگ روکتے ہیں. یا کہیں گے محمد ایم بی ایس کو جتنے پیار سے وہ بلاتے ہیں، he and the field marshal and Erdogan, 3 of the most important Islamic leaders called me. I am ordering ceasefire for 10 months to give peace a chance. I don't think it will happen, but I will give peace a chance. اس کا چانس ہے سر. نہیں، پر اس کے نتیجے میں اسٹیٹ آف ہرمز تو ایران کے پاس ہی رہے گا نا. اگلے دن اسٹیٹ آف ہرمز کی مانیٹرنگ تو ایران کی مزید سخت ہو جائے گی. اسٹیٹ آف ہرمز کی تو اس وقت بلاکیڈ بھی ہے نا. اس وقت امریکہ کا بھی تو بلاکیڈ ہے ادھر. امریکہ کا بلاکیڈ تو ایران کے لیے ہے نا، پر ایران کا بلاکیڈ تو فار جی سی سی ہے نا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسٹیٹ آف ہرمز بند ہے. ہاں نہیں، تو جب 10 دن کا پیس ہوگا تو اس کے بعد اسٹیٹ آف ہرمز تو ایران کے پاس ہوگی، وہ ٹول لینا شروع کر دے گا. نہیں، ٹول نہیں لے گا. اس کے بعد ایران بھی نے بھی پاکستان کو انڈیکیٹ کیا ہے
इंटीरियर मिनिस्टर साहब के दौरे में कि हमें पीस विद ऑनर चाहिए, यानी कि ये नहीं कि धज्जियां उड़ाते रहें, कम से कम हमसे सीज फायर करें और इन सारी चीजों पे बात करें। मेरे पास कंफर्म न्यूज है कि ईरान ये कह के गया। ये जो इंटीरियर मिनिस्टर आए थे ये हाँ सीज जी, फायर के लिए हाँ करके गए हैं? जी हाँ, ये सीज फायर के लिए हाँ करके गए। नहीं, ये सीज फायर के लिए हाँ तो कर गए हैं, मसला तो ये है सीज फायर के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मस का क्या होगा? वो कोई नहीं, वो कहते हैं वो सारी चीजें हम टेबल पर डिस्कस करेंगे, और अपनी तरफ से वो ये भी कह गए कि हम फ्लेक्सिबल होंगे, और ये भी कह गए हैं आपके रीडर्स के लिए कि डिस्कशंस के दौरान पाकिस्तान साथ रहे। क्या टेबल पर साथ बैठा रहे? जी, कतर को नहीं बिठाना चाहते अब साथ? कतर को भी बिठाना चाहते हैं। उन्होंने स्पेशली पाकिस्तान को कहा कि आप साथ बैठें, और कितने आप हैरान होंगे और हमारे व्यूअर्स कि उन्होंने ये कहा है कि उससे शायद अटैक्स में कमी आ जाए। अगर आप साथ बैठे होंगे तो बात बात पे अटैक नहीं होगा और हम किसी पीस पे जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हुर्मुस में भी ऑनरेबली बात करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमारा रूट चेंज किया है। हम पक्का हुर्मुस भी नहीं रखना चाहते, लेकिन हुर्मुस के ऊपर सॉवरेंटी रखना चाहते हैं, बस। अच्छा, नहीं इवन जॉइंट सॉवरेंटी की भी बात हुई है, और ये सारी बातें आज अमेरिका को कन्वे होंगी। तो तभी ट्रम्प कह रहे हैं कि दे आर डेस्परेट टू टॉक टू अस। यस, हैं? यस। अच्छा, तो फिर आपको लगता है 10 दिन कल कतर के वजीर आजम ने सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कुवैत सबके साथ बात की है। कतर कल एक जीसीसी की डिप्लोमेसी की एक्टिविटी करता रहा है, अपना सबसे बात करता रहा है। वो क्या बात करता रहा है कल? जीसीसी कंट्रीज ने दो भयानक गलतियां की पहले सीज फायर के बाद, जब एमओयू साइन हुआ था। ठीक है, रूबियो साहब ने इन सबका दौरा किया, इन्होंने बहरीन में समिट की। जब ईरान जीसीसी कंट्री की तरफ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, ठीक है, जंग के दौरान उसने अटैक किया है, तो आपको ईरान को गालियां देने वाली स्टेटमेंट नहीं निकालनी चाहिए थी। वो रूबियो के अपने दिमाग के इख्तरात की वजह से, और गड़बड़ तब हुई जब ओमान ने भी उस पर साइन कर दिए और कतर ने भी उस पर साइन कर दी। ईरान फिर खतरे में बढ़ गया, फिर वो स्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद सेंटकॉम ने आके अपनी प्रेजेंस को रीट्रेट, उनको फिक्र ये थी हमारे साथ क्या होगा। वो बातें सारी ईरान को बुरी लगी। अब कतर को कहा गया कि भाई तुम एंटी ईरान स्टेटमेंट्स की जगह कोई बात और करो। कतर इज ट्राइंग टू लोअर द टेम्परेचर बिटवीन जीसीसी कंट्रीज एंड ईरान। तो गलती तो कतर ने भी की ना, जो जाके दस्तखत कर दिए एंटी ईरान स्टेटमेंट में। आप सालस हैं, आपको नहीं करने चाहिए? नहीं करनी चाहिए थी, बहुत बड़ी गलती की है कतर ने और ओमान ने और सऊदी अरेबिया ने भी। तीनों ने आपको रुकना चाहिए था, आपको रुकना चाहिए था। आप कहते जी जीसीसी की समिट हो रही है, हमें फलस्तीन में कत्लेआम भी रुकना चाहिए और ईरान को भी ठीक होना चाहिए। आपने फिर अपनी वही राग लप है जंग वाला। तो आप भाई ईरान आपके एनिमी नंबर 1 नहीं है। जीसीसी कंट्रीज, GCC, मेरी रीड माय लिप्स, योर एनिमी इज नॉट ईरान। Soon you will realize that your enemy is Israel. और आपने सारा कुछ फोकस ईरान के ऊपर किया हुआ है। जो उनका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है वो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, टर्की को एनिमी नंबर 1 कह रहा है। आपको बात समझ में नहीं आ रही? ईरान का इशू खत्म हो जाएगा। आपने ईरान को, यानी आपकी जिंदगी है ईरान को एनिमी नंबर 1 पे। और भाई एनिमी नंबर 1 इजराइल है। वो जब यूएई से छुपके मिल के गया था नेतन्याहू, जब वक्त आया यूएई को एम्बैरस करने का, उसने प्रेस में दे दिया। ये नॉन ट्रस्टवर्दी है। और ईरान को, ईरान की लीडरशिप को, पासदारान इनकलाब को, जनरल वहीदी, रीड माय लिप्स, योर फ्रेंड्स आर द जीसीसी कंट्रीज। ट्राई टू ओपन योर आर्म्स, ट्राई टू टॉक टू देम। अगर बचना है ईरान ने तो जीसीसी कंट्रीज के साथ अच्छा ताल्लुकात करे पाकिस्तान के थ्रू। जब आप इजराइल के खिलाफ बात करें, मुझे लग रहा है जेडी वैंस बोल रहा है, क्योंकि आजकल वो भी इजराइल के खिलाफ ऐसे ही बोल रहा है जैसे आप बोल रहे हैं, जेडी वैंस। तो जेडी वैंस के पास खूबसूरत सूट है। जेडी वैंस अगला प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। मैं जो हूं आपका दोस्त हूं, सिर्फ एक आम
دو نہیں نہیں، سادہ پر زندگی یہی جو گزارنے بات آپ کر رہے ہیں یہی لائن جے ڈی وینس بھی لے رہا ہے اسرائیل کے خلاف آج کل امریکہ میں. ویل ڈن جے ڈی وینس. اس نے ایک 3 گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ $500 ملین تو اسرائیل صرف امریکہ کے اندر اوپینین میکنگ پہ خرچ کرتا ہے، یوٹیوبرز اور ان سب کے اوپر. سر آپ امیجن کریں، ہم نے تو وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، دا اسرائیل لابی. صرف آپ امیجن کریں کہ جے ڈی وینس ریئل ٹائم میں آپ کو بتا رہے ہیں. اور آپ نے بہت زبردست بات کی، وہ جو انٹرویو ہے، کیونکہ وہ اسرائیل لابی میر شامر کی، وہ تو پڑھنا مشکل کام ہے ہمارے آڈینس کے لیے. جو انٹرویو ہے 3 گھنٹے کا، اس کو سن لیں، اس کی اردو سب ٹائٹلز لگا لیں یوٹیوب میں سے، کیونکہ وہ تو گاڑی انگریزی بول رہا ہے. وہ دیکھیں، وہ آپ کو تقریباً ساری چیزیں بتا گئے اسرائیل کی. لیکن کیا وہ اگلا الیکشن اینٹی اسرائیل لڑنا چاہتا ہے جے ڈی وینس؟ ہاں جی، وہ اینٹی وار لڑنا چاہتا ہے میگا بیس پہ، اور ٹرمپ اس کو سپیس دے رہا ہے اس کے لیے. ٹرمپ سپیس دے رہا ہے، اور ٹرمپ نے اپنے بیٹے روبیو کو بھی سپیس دی ہوئی ہے. ہاں، لیکن اس کے یہاں جے ڈی وینس کے یہاں چوتھے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اس بچے کی فوٹو ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے. بہت بہت مبارک ہو جے ڈی وینس صاحب کو اور بیگم صاحبہ کو. اور بہت بہت ریزنیبل لگتے ہیں، درمیانی بات کرتے ہیں، امریکن انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں، اور پریزیڈینشل لگتے ہیں. جے ڈی وینس صدارتی لگتے ہیں. جے ڈی وینس کی تعلیم، باقی چیزیں، ان کے کلچر، ان کے مینرز، ان کا واکنگ کا طریقہ، ان کے چوائس کا ورڈز کا چوائس. انہوں نے سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کی اعلیٰ کارکردگی کے بعد جب ایک صحافی سوال پوچھنے لگا، انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کہا آئی لو پاکستان. ورنہ وہ یہ جملہ نہیں کہتے، یہ تو ایسی باتیں نہیں کرتے. اس پریزیڈینشیل تو پاکستان کی لیڈرشپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ریپبلکن پارٹی بری طرح ہار جائے، پھر مشکل ہو جائے گا. اللہ کرے جے ڈی وینس صاحب جیتا ہے. ہاں، لیکن جے ڈی وینس نے ری پوزیشننگ اپنی کرنی شروع کر دی ہے. لیکن میں آج بھی ایک بات سمجھتا ہوں کہ جب فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس اسلام آباد میں تھیں، وہاں جے ڈی وینس کو اتنی جلدی واپس نہیں چلے جانا چاہیے تھا، وہاں رکنا چاہیے تھا، ٹاکس کنکلوڈ کرنی چاہیے تھی. ایک درست فرمایا آپ نے. ایک نکلتے وقت وٹکوف اور کوشنر کے چہرے کے ایکسپریشن ڈاؤن نہیں تھا، لیکن جے ڈی وینس کا ڈاؤن تھا. اس نے بہت کنٹرول کیا، اور الفاظ جیسے نکل نہ رہے ہوں. وی ڈسکسڈ، اٹس آن دا ٹیبل، اٹس اپ ٹو ایران، یعنی کہ ہی از اے مین ہو ڈزنٹ نو واٹ ہی از سیئنگ. پھر جب جا رہے تھے تو جب فیلڈ مارشل نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ بھی ایک ایکسپریشن تھا فیلڈ مارشل کا. فیلڈ مارشل اس طرح کر رہے تھے کہ اگر تم اتنی جلدی نہ جاتے، 2 دن رہ جاتے، تو یہاں سے کافی اچھی چیزیں نکل آتی. لیکن آرڈر اسرائیل کا آیا ہوا تھا، باندی اسرائیل کی بنایا ہے امریکہ. جب آپ اسرائیل کی باندی بنیں گے، یاد رکھیں دنیا میں آپ کی کوئی عزت نہیں کرے گا. ٹرمپ صاحب، چلیں جی انڈیا چلتے ہیں. انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، وچ از اے پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے تمام وہ ایونیوز جس سے انڈیا سانس لے سکتا تھا وہ روکتی ہیں. پریس اتنا گندا ہے کہ پریس فریڈم میں امیجن کریں انڈیا پاکستان سے بہت نیچے ہے. اور ہم اپنے پریس کو کہتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے ہمارے پریس پہ بھی بڑی ریسٹرکشن ہے. یہ انڈیا ہم سے نیچے ہے، کسی کو بولنے نہیں دیتے. راہل گاندھی کو انہوں نے اس طرح پکڑا ہوا ہے جس طرح اسپین نے میسی کو پکڑا ہوا تھا. Here is a man who can't speak, who can't articulate, who has such great education. پریانکا کا بھائی، سونیا کا بیٹا، اس کو بھی پکڑ لیا. ایک وہ پارٹی تھی وہ جو دہلی کی تھی، started very well. انہوں نے ان کو کرپشن کے کیسز میں پھنسا لیا. They are masters. لیکن یار جو میڈیکل کا آپ کا امتحان ہے، اگر وہ سارا پیپر لیک ہو کے آپ کے بی جے پی کے لوگوں تک پہنچ جائے، بچے تو باہر سے امتحان دے رہے تھے، وہ دبکے جو ہے وہ تو باہر تھا. تو وہ جو غصہ ہے، جو سانس لینے کا جذبہ ہے، وہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس کا نام کاکروچ پارٹی ہے. نام تبدیل کریں آپ.
وہ اس کی فارم میں آ رہا ہے. اور پہلے لگ رہا تھا جب پہلے دن آیا نا مزمل, کیمروں میں دکھایا کہ جی کئی ہزار نے آنا تھا, 200-400 آئے, انہوں نے تو بغلیں بجائی. لیکن وہ جذبہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اب وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. لوگ ہنگر سٹرائکس کر رہے ہیں, اور یہ وہ جذبہ, یہ وہ آؤٹ پورنگ ہے, اور یہ ختم نہیں ہوگی. کیونکہ وہ کہتے ہیں یا تو اس منسٹر کو نکالو, منسٹر کو نہیں نکالتے امتحان دوبارہ لو. کوئی حال نہیں ہے میڈیکل کالجز کے امتحان ہی. یہ جو ہمارا ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے, اگر فرض کریں یہ پیپر نکل جائے اور مسلم لیگ نون کو اور پاکستان آرمی کو سپلائی ہو جائے, بتائیں باقی معاشرہ کیا کرے گا؟ بنگلہ دیش میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اسی بات پر نکلی تھی کہ جو حسینہ واجد کی پارٹی تھی اس کا کوٹا تھا کالجز میں اور نوکریوں میں, تو وہ میرٹ پہ نوکریاں نہیں تھیں. وہاں پارٹی کے ایک کوٹا تھا, وہ اس کوٹے کے خلاف تحریک شروع ہوئی تھی کہ میرٹ پرویل کرنا چاہیے. یہاں بھی اسی پہ بالکل بہت زبردست بات آپ نے کی. ادھر بھی ایگزامز اور کوٹا تھا, اور اس کے بعد حسینہ واجد نے کوئی 1-2 لفظ ایسے استعمال کیے تھے جن سے عزت نفس مجروح ہوئی تھی. وہ تیلی بنی. اگر صرف ایگزامز کی بات ہوتی نا, اس پہ بات ہو رہی تھی. پھر اس نے ان کو جو سپورٹ کرتے ہیں ان کو کوئی گندا لفظ کہا تھا. قتل عام تو بیچارے بوڑھوں کا پہلے جماعت اسلامی کا کر رہے تھے, اس نے کوئی بات کی تو سارے باہر آ گئے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ عزت نفس جو انسان کی ہوتی ہے آپ اس سے نہ کھیلیں. تو اس لیے یہ لیسنز ہے ہمارے لیے. حالانکہ ہمارا ملک لاکھ گنا بہتر ہے, ہم نے کبھی ایم ڈی کیٹ کو آؤٹ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں آج تک. ہمارے سارے بچے میرٹ سے جاتے ہیں. سی ایس ایس کے امتحان میں اسٹرکچرل غلطیاں ہیں, عجیب. وہ اکیڈمیوں کا کام چلانے کے لیے انہوں نے نا اس کو عجیب واحیات امتحان بنا دیے. وہ بھائی ہیڈنگز جو ہے نا آپ کے پروگرام کے توسط سے, سی ایس ایس میں ہیڈنگز نہیں ہوتی تھیں, انہوں نے اس میں ہیڈنگز اور فلو چارٹ مطلب ہے. لیکن دھوکہ نہیں کیا ابھی تک. 19-20 کا دھوکہ ہوتا ہوگا, دھوکہ نہیں کیا. سائیکولوجیکل ٹیسٹ بہت پراپر ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ انسٹیٹیوشنز کو عزت دے. پاکستان نے جو اپنی انسٹیٹیوشنز بنائی ہوئی نا اس پہ سخت رہنا چاہیے. تو پاکستان ابھی تک یوتھ کے اس سے بچا ہوا ہے. اس کے فیکٹرز یہ بھی ہیں کہ ہماری ہارڈ سٹیٹ ہو گئی ہے. اس کے فیکٹرز یہ بھی ہیں, آپ نے نیپال میں بھی یوتھ کو نکلتے دیکھا, بنگلہ دیش میں نکلتے دیکھا, انڈیا میں یوتھ نکلی ہے, سب جگہ یوتھ نکلی ہے. ہاں سب جگہ یوتھ نکلی ہے. ہماری ابھی تک وہ تیلی اور وہ ظلم ابھی تک نہیں ہوا. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں بہتری ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہی میرا میسج ہے. دونوں کو, لوگ ایک طرف کی بات کرتے ہیں, پاکستان آرمی کو بھی اور مسلم لیگ نواز کو بھی, کہ کوئی بھی آپریشن ہو, کچھ بھی ہو, یہ جو آپ نے پالے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو بولنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح فضل الرحمان کے خلاف بولے, آپ ہمیشہ اپنی عزت نفس اس کراؤڈ کی جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں اس کو قائم رکھیں, ان کو پیار سے بات کریں. کیونکہ اگر ریپریشن کے ساتھ عزت نفس چاہتی ہے نا, پھر ایک بچے کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا. بہت شکریہ عمران علی صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. اٹ واز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف سر. یو آر اپ ان دا مارننگ فار پاکستان. ٹیک کیئر آف یور سیلف.